السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت مبتلا ہو۔ آج ہم ڈسپلن ہر محاذ پر کامیابی کا مستند گر ہے، اس کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بشرطے کہ اس پر ایمان ہو۔ ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کا جز ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کا ایمان مضبوط اور کردار بے داغ ہو، اور علم کی روشنی سے بہرہ مند ہو، اور احکام الہی کا پابند ہو۔ انہی اوصاف کی بدولت کمال و عروج حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی محاذ پر فتح و کامرانی کا راز ڈسپلن میں مضمر ہے۔ ڈسپلن نظم و ضبط ہر میدان زندگی میں کامیابی و کامرانی کا بنیادی اصول ہے۔ قرآن و سنت میں سے نظم، ضبط نفس، اطاعت، استقامت، صبر اور التزام اوامر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، تقوی کا بنیادی وصف ہے نفس کو قابو میں رکھنا اور احکام خداوندی کے مطابق نظم اختیار کرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پوری جماعت کا ایک نظم کے ساتھ جڑ کر رہنا بغیر انتشار کے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا سیسہ پہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ایک نظم، ڈسپلن، ترتیب اور منظم مشترکہ عمل کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس آیت میں استقامت، ضبط نفس، صبر اور اپنے آپ کو قابو رکھنا، مصابرہ مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور مرابطہ مسلسل نظم بیداری کے ساتھ رہنا۔ اور فرمایا نماز کے حوالہ سے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کو برابر کرنا، صف بندی کرنا، صف سیدھی کرنا نماز کا ایک جز اس کا حصہ ہے، اور یہ پوری امت کے لیے نظم و ضبط کا اجتماعی اصول ہے۔ اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ اسمعوا واطیعوا وان تأمر علیکم عبد، کہ اگر تم پر ایک عبدی غلام ہی حاکم بنایا جائے تو تم اس کی بات سنو اور قبول کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت، عمدہ تنظیم اور ڈسپلن اور قیادت نے ایک ایسی عقابی روح پھونکی اپنے اصحاب میں، اگر وہ دریاؤں پر اترتے تو دریا اپنا پاٹ کھول دیتے، اگر پہاڑوں سے ٹکراتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر صحراؤں کا رخ کرتے تو صحرا کی وسعت ان کے قدموں میں سمٹ جاتے۔ اس حقیقت میں شک نہیں کہ جدید ترین سامان حرب اور مواقع حالات وغیرہ فتح و نصرت کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں، مگر قوت ایمانی اور تنظیم و ڈسپلن کے بغیر یہ اسباب مٹی کے ڈھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ میدان حرب میں فیصلہ کن کردار اسلحہ نہیں بلکہ اتحاد،
تنظیم اور یقین محکم جیسے سنہری اصول اپنانے والے مجاہد کے اعمال و کردار پہ منحصر ہے۔ بحیثیت مسلم ہم پر فرض ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی قوم میں تنظیم اور ڈسپلن پیدا کریں، منتشر گروپوں کو متحد کریں، صوبائی، علاقائی، لسانی تفرقوں کو ختم کریں اور پوری امت مسلمہ کو مستحکم کریں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ ڈسپلن ہی ہر محاذ پر کامیابی کی مستند گر ہے، کامیابی کا مستند گر ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسل کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اپنی۔